اور آج کی جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جلس احدکم بین شعابہ الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہم بیان کر رہے تھے۔ کتاب و طہارت کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں۔ پہلی حدیث ہم نے یہ بیان کی تھی کہ جب مادہ منویہ خارج ہو تو اس میں غسل ہوگا، اور اس کی دو صورتیں بیان ہوئی تھی حدیث کے حوالے سے کہ یہ وہ مادہ منویہ ہے جو اچھل کر خارج ہو، اس سے غسل واجب ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے خارج ہو، یعنی شہوت کے ذریعے جو مادہ خارج کیا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے، جس طرح پیشاب کے قطروں کی بیماری ہوتی ہے تو اس کو کبھی کبھی ایک قطرہ مادہ منویہ کا خارج ہوتا ہے، اس پر غسل واجب نہیں ہے، واجب اس پر ہے جو شہوت کی وجہ سے خارج کرتا ہے۔ اور آج کی جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جلس احدکم بین شعابہ الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی چار اعضاء کے درمیان آ جائے، چار اعضاء میں داخل ہو جائے، ثم جہدها پھر وہ کوشش کرے، فقد وجب الغسل اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس سے مراد دو ہاتھ لیے ہیں اور دو پاؤں لیے ہیں، یا دو ٹانگیں ہیں، دو ہاتھ ہے، بازو ہے۔ جب بندہ جب شہوت کے لیے داخل ہوتا ہے اپنی عورت پر تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر الفاظ یہ ہیں، ثم جہدہ کا الفاظ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی محدثین نے کیا ہے کہ وہ مشقت اٹھاتا ہے، یعنی زور لگاتا ہے، قوت لگاتا ہے، طاقت لگاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مادہ منویہ خارج نہیں ہوتا، ایک تو یہ ہے کہ خارج ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ خارج نہیں ہوتا لیکن اس پر بھی غسل ہوگا۔ جب دخول ہو جائے، جس کا مطلب ہے کہ دونوں شرمگاہیں مل جائیں آپس میں، پھر کوشش بھی کی جائے لیکن مادہ خارج نہ ہو، پھر بھی غسل واجب ہے۔ اس کی روایت کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے حوالے سے آگے الفاظ مزید ہیں، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، جس کا معنی ہے کہ اگرچہ مادہ منویہ خارج نہ ہو، کوشش کرتا ہے، دونوں شرمگاہیں مل جاتی ہیں میاں بیوی کی، تو اس صورت میں بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کپڑے کے بغیر ہوں، کپڑے کے بغیر ہوں اور دونوں شرمگاہیں مل جائے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ اگر کپڑا ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہوتا، اور اگر کپڑا ہے تو پھر خارج ہونا شرط ہے، مادہ خارج ہو جائے تو پھر غسل واجب ہوگا۔ تو یہ دوسری حدیث آج غسل اور جنبی کے احکام کے حوالے سے ہم نے بیان کی، تو انشاءاللہ آگے مزید احادیث ہے ان کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔